السلام علیکم، میں ہوں رباب زہرا۔ پروفٹ سیریز میں آپ سبھی کو ویلکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بستی کہ جس کی تباہی کی وجہ بت پرستی یا آتش پرستی نہیں بلکہ وہ گہرا اخلاق و فساد تھا جس نے معاشرے کے دانے دانے کو پارا کر دیا تھا۔ ایک ایسا خطہ کہ جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا لیکن یہاں کے لوگوں نے اپنی فطرت کو ہی بگاڑ دیا۔ یہ ہے قوم لوط علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہیں ستون کے علاقے بھیجا گیا جو بحر مردار کی طرف ہے۔ تجارت اور زرخیزہ سے بھرپور قرآن انہیں الٹی ہوئی بستیوں کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کے مکمل مٹا دیے جانے کا مکمل ثبوت ہے۔ قوم لوط کو اللہ کی طرف سے عظیم نعمتیں عطا کی گئی تھیں، ایسی محفوظ زندگی، لیکن نعمتوں کا شکر بجا لانے کے بجائے ان میں عیش و عشرت اور غرور اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک ایسی برائی کو جنم دیا جو دنیا میں پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا اور منفرد اور خوفناک گناہ یہ تھا کہ انہوں نے شادی اور خاندان کے فطری عمل کو روک دیا تھا۔ وہ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ شرمناک عمل ان کے بازاروں اور محفلوں میں سر عام ہوتا تھا۔ حوالہ سورہ نمل آیت نمبر 54۔ کیا تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کبھی کسی نے نہیں کی؟ جب بھی کوئی مسافر یا مسلمان شہر میں آتا، یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اسے تکلیف پہنچاتے اور یہاں تک کہ اپنی ناپاک خواہشوں پر اترنے کے لیے اسے مجبور کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ ان کی آواز زوال کے سیلاب کے خلاف ایک تنہا پکار تھی۔ انہوں نے انہیں قدرت کے قانون اور ان کے اعمال پر عذاب سے خبردار کیا کہ اے میری قوم، تم کیوں ایسا فعل کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، نہیں کہ تم حد سے زیادہ بڑھ جانے والی قوم ہو۔ قوم کا رد عمل کیا تھا؟ طنز، تمسخر اور کھلی دھمکیاں۔ ان کے سردار حقارت سے جواب دیتے تھے کہ اگر تم باز نہ آئے لوط تو تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لوط کے خاندان کو شہر سے نکال دو۔ پاکیزگی کا تصور ہی اس قوم کے لیے ایک عیب بن چکا تھا۔ جب ان کے توبہ کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں تو اللہ کا عذاب قریب آیا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو حسین نوجوانوں کی شکل میں بھیجا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور اپنے خوفناک مشن سے آگاہ کیا۔ قوم لوط کی ہلاکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے شفیق دل کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ وہاں تو حضرت لوط بھی موجود ہیں، تو اللہ کے فرشتوں نے انہیں اطمینان دلایا کہ حضرت لوط اور ان کا خاندان محفوظ رہے گا سوائے ان کی زوجہ کے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوئے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ان کی قوم ان حسین نوجوانوں کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی انجام نہ دے۔ حوالہ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، انہیں دل تنگ ہوا اور کہا کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اس دن مہمانوں کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ زبردستی ان کی قوم اندر گھسنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو۔ تم میں سے کوئی رازدار مرد نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹیوں سے نکاح کی پیشکش کی تاکہ وہ حلال راستے پر آ جائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ لوط، تم بہتر جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس وقت فرشتے اپنی ظاہری شکل میں آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک ہی وار سے دروازے کے پیچھے کھڑے تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ حوالہ سورہ قمر آیت نمبر 37۔ اور یقیناً اس کے مہمانوں کے بارے میں بری بات چاہی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں اور کہا چکھو میرا عذاب اور میری غمگین۔
پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی اہل خانہ یہاں سے چلے جائیں صبح ہونے سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حوالہ سورہ ہود آیت نمبر 81۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے قاصد ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، یقیناً اسے وہی عذاب پہنچے گا جو اسے پہنچنے والا ہے، اور ان کے لیے مقرر وقت صبح کا ہے، بس تم قریب نہیں۔ اور صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و خانہ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی زوجہ جو اپنی قوم سے ہمدردی رکھتی تھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ حوالہ سورہ ہود آیت نمبر 82۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان ہستیوں کو اوپر سے نیچے گرا دیا اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی مسلسل بارش کی، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زد ہے، اور وہ تباہ شدہ شہر ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی ہاتھ سے اس شہر کو بلند کیا اور اپنی پوری طاقت سے اسے واپس زمین پر دے مارا، کہ جس کے بعد سے زمین اپنے اندر ان تمام عذاب لینے والوں کو اندر دھس چکی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ جو آگ کے شعلوں میں بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح قوم لوط کی تباہی ہوئی اور وہاں پر سوائے ایک بنجر زمین کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حوالہ سورہ ہجر آیت نمبر 75۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت دردناک اور ڈرا دینے والا ہوتا ہے۔ حقیقی طاقت اخلاقی علمیت اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی اور نہ ہی دنیاوی خواہشات میں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان تک بھی اس طرح کی انفارمیشن پہنچ سکے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔